إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اہمیت الوقت و استغلالہ فی الامور النافعہ، وقت کی قدر و قیمت اور اس کو مفید کاموں میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فرصت اور یہ وقت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ انسان کا راس المال ہے۔ یہ وہ زاد سفر ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں دے کر بھیجا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہر انسان کو چارج کر کے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کی لمٹ اس کی عمر ہے، کسی کو 20 سال کے لیے، کسی کو 30 سال کے لیے، کسی کو 60 سال کے لیے، کسی کو اس سے زیادہ۔ یہ چارجنگ جب ختم ہو جاتی ہے تو جس طرح کسی نے کہا ہے، جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی۔ جب عمر کی یہ چارجنگ ختم ہو جائے گی تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے انسان کی زندگی کا، یہ سانسوں کی آمد و رفت جو جاری ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ انسان کے پاس یہ وقت سب سے قیمتی متاع ہے۔ جس طرح کہ وزیر ابن حبیرہ نے کہا ہے، الوقت انفس ما انیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یضیع۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، اور میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جتنا قیمتی ہے، جتنا انمول ہے، اتنا ہی بڑی آسانی سے اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت انسان کا، اس کے حوالے سے ہمیشہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے سانسوں کی آمد و رفت ہے،
یہ ہمیں بتا رہی ہے دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی، انسان کے دل کی دھڑکنیں بتا رہی ہیں کہ انسان کی زندگی یہ منٹ اور سیکنڈ سے مرکب ہے. یہ جب تک یہ دل کی حرکت جاری ہے اس وقت تک، جب تک سانس ہے چانس ہے، اس وقت تک یہ انسان کی زندگی ہے. اس زندگی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلا وجہ پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا ہے، کھیل کود کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے، اور آپ اب پلٹ کر واپس ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا. اور یہ زندگی کے مراحل جو وقت اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ ختم ہونے پر انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. عمر اس کی بڑی ہو چکی تھی. انہوں نے اس سے پوچھا کم عطا علیک، آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہے؟ کہنے لگا 60 سنہ، 60 سال. فرمایا 60 سال؟ یہ بتلائیے کہ جو آدمی 60 سال سے اپنے رب کی طرف چل رہا ہے تو اس کی منزل کتنی قریب آ چکی ہوگی. تو آگے سے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمانے لگے یہ کلمات کہتے تو رہتے ہو، لیکن کبھی اس کے معنی پر غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انا للہ، ہم مادر و پدر آزاد نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے کسی غرض و مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور جب کسی غلام کو، کسی نوکر کو، کسی خادم کو کوئی کسی کام پہ لگاتا ہے، کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، تو اس نے مالک کی طرف پلٹ کے آنا ہوتا ہے. تو کیا اس کا مالک اس سے پوچھے گا نہیں کہ میں نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا، یہ جو ٹائم آپ کو دیا تھا، یہ آپ نے کہاں صرف کیا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا پھر تو بڑا خسارہ ہو گیا، کیونکہ عمر تو ایسے ضائع کر لی. تو کیا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ بندہ بقیہ عمر میں اصلاح کر سکے اگر اللہ اس کو موقع دے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، گنجائش ہے. اگر آدمی اللہ سے معافی مانگ کر جو زندگی باقی ہے اس میں صالحات کرے، نیکیاں کرے، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور انسان نجات پا سکتا ہے. اور اگر پتہ چل جانے کے بعد کہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے اور پہلے میں اتنی عمر ضائع کر چکا ہوں، پھر بھی انسان نہ سنبھلے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. پہلے اور پچھلی ساری زندگی کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا. اس لیے وقت کے بارے میں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، عصر کی قسم، عصر کے زمانے کی قسم، یا عصر کے وقت کی قسم. گویا کہ اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی ہے کہ یہ وقت اللہ رب العزت کے ہاں کتنا قیمتی ہے. اور پھر انسانوں کی اس کے اندر اس وقت کو استعمال کرنے کے اعتبار سے جو مختلف قسمیں ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا. ان الانسان لفی خسر، اس کے بارے میں انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. بے دریغ وقت ضائع کیا جا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس وقت کو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں لگا لیا، اس وقت کو بچا لیا، اس کی حفاظت کر لی. باقی سارے لوگ خسارے اور گھاٹے اور نقصان میں ہیں. اس لیے وقت کے اعتبار سے ہر انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، پہلے نمبر پر
وقت انسان کا قیمتی انمول سرمایہ ہے، یہ فرصت ہے انسان کے پاس اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری بات، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور خاص کر اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ پہلے دور میں لوگوں کی تھوڑی تھوڑی عمروں میں بڑی برکت تھی، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ فاصلے سمٹ جائیں گے، وقت مختصر ہو جائے گا، سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور دن ایسے ہوگا جس طرح ایک مرتبہ آپ آگ جلاتے ہیں کوئی چیز پکانے کے لیے، کَالذِّرْمَةِ مِنَ النَّارِ، اور جتنی دیر میں وہ آگ بجھ جاتی ہے اتنا فاصلہ دن کا ہوگا۔ تو جب وقت مختصر ہے تو پھر اور زیادہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ وقت رکے گا نہیں، کسی کا انتظار نہیں کرے گا، وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ اور تیسری بات، وَأَنَّ الْوَقْتَ إِذَا فَاتَ لَا يَعُودُ، وقت جب گزر گیا پھر واپس نہیں آئے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مرتبہ مہلت دی ہے دنیا میں، یہ دوبارہ نہیں ملے گی، کوئی دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ جو ہماری چارجنگ ہوئی ہے عمر کے لحاظ سے، یہ ریچارج نہیں ہو سکے گی۔ اور چوتھی بات یہ کہ کسی انسان کو پتہ نہیں کہ اس کو دیا گیا وقت کب ختم ہو جائے گا، کسی کے علم میں نہیں کہ جو اللہ نے اس کو فرصت دی ہے، مہلت دی ہے، جو وقت دیا ہے یہ کب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا احساس انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر اپنے وقت کی حفاظت کرے، اور وقت کی حفاظت کے اعتبار سے چند چیزیں اپنے پیش نگاہ رکھے۔ پہلے نمبر پر ان امور کی طرف توجہ دے جو انسان کے وقت کو ضائع اور برباد کرتے، اور انسان کے وقت کو ضائع اور برباد کرنے والی عمومی طور پر چند چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، غفلت اور کوتاہی، انسان غفلت میں زندگی گزارے، اپنے ذمہ داری کا احساس ہی نہ کرے، اور یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور دوسری بات کہ انسان غیر ضروری، غیر مفید کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کرے، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے، بیکار اور بلا وجہ وقت ضائع کرنا، ڈرامے دیکھ کر، ٹی وی کے پروگرام دیکھ کر، سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرنا، پیکج کروا لینے اور اس کو پورا کرتے کرتے اپنا وقت برباد کرنا۔ اور تیسری چیز کہ برے دوستوں کی صحبت اور دوستی، یہ انسان کو ڈبو دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ خود بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا، ایسے آوارہ اور نکارہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا جن کو وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ خود تو ڈوبے ہیں اور دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فی ولم یصلوا علی النبی، جب کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، پوری مجلس کے درمیان ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، الا کانت ترۃ علیہم یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بن جائے گی، پچھتاوے کا باعث بنے گی ایسی مجلسیں۔ یہ چیزیں انسان کے اوقات کو ضائع کرتی، انسان کے وقت کو برباد کرتی۔ تو وقت کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایسے امور سے اجتناب کیا جائے جو انسان کے وقت کو کسی طرح سے بھی ضائع کرتے ہیں، اور دوسری چیز اس بات کا احساس کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت جو ہمیں دیا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے، ہم سے پوچھنا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو برزہ الاسرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، قبروں سے اٹھنے کے بعد میدان معاشر میں انسان اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا، ابھی تک اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا کہ اس سے چند سوالات فوری طور پر پوچھ لیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کا حساب دیجئے، عمر کہاں ضائع کی؟ ہماری اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف کی یا ہماری نافرمانی اور بغاوت میں، گناہوں میں، آوارگی میں اپنی زندگی برباد کی؟ عمر کا حساب لیا جائے گا۔ اور دوسرا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، پھر دوسرا سوال جوانی کی عمر میں کے بارے میں خصوصی طور پر۔ اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ جوانی کا وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے۔ اس وقت میں انسان اگر اپنے آپ کو سنبھال لے، جبکہ جذبات عروج پر ہوتے، بازوؤں میں قوت ہوتی، انسان جو ارادہ کرے وہ کرنے پر قادر ہوتا، اگر یہ وقت سنبھال لے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا لے، تو ایسا نوجوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی کہ جس میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جب میدان معاشر میں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک قسم کے لوگ ہوں گے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اس میں انسان کسی کے کام آ سکتا، جہاد کرنے کے لیے اس کے اندر قوت موجود، رات کو لمبا قیام کرنے کے لیے طاقت اور ہمت موجود، نفلی روزہ رکھنے کے لیے اس کے اندر طاقت اور قوت موجود، جو چاہے اور اس عمر کو اگر نیکی کی طرف لگا لے تو یہ بڑی ہی مبارک عمر ہے۔ لیکن یہی عمر زیادہ تر برباد ہوتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس عمر کے بارے میں خصوصی طور پر سوال کریں گے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ذرا جوانی کی عمر کا حساب دو کہ جوانی کیسے گزاری۔ جوانی اللہ تللے کا دور نہیں، ضائع کرنے والی چیز نہیں، یہ قیمتی اثاثہ ہے انسان کا۔ اللہ اس کے بارے میں خصوصی طور پر پوچھیں گے۔ اور پھر سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اپنے مال کے بارے میں حساب دو، مال کمایا کیسے تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، وفیما انفقہ، اور کمانے کے بعد پھر خرچ کہاں کیا تھا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، اپنی واجبات اور ذمہ داریوں میں، یا مال کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، لہو و لعب میں برباد کیا تھا۔ مال کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ اور آخری سوال یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم، جس مسئلے کا پتہ چل گیا تھا اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض، اور اس پر عمل کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے سے ہمیں بہت پہلے آگاہ کر دیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اکثر لوگ ان کے بارے میں خسارے کا شکار ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ان سے استفادہ کر کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ، پہلے نمبر پر صحت اور تندرستی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تندرستی کے ایام میں انسان جس قدر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے بیماری میں نہیں کر سکتا۔ اس سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے قوت دی، صحت اور جوانی دی، کھیل کود میں گزار دی، اور آپ نے اس کے مظاہر دیکھے ہوں گے۔
رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں یہ شباب جن کو خصوصی طور پر خطاب کیا گیا اور ان کو توجہ دلائی گئی کہ تمہاری عمر بڑی قیمتی ہے، یہ عمر کا مرحلہ، مسجد کے اندر قیام ہو رہا ہوتا ہے، لوگ قرآن پاک سن اور سنا رہے ہوتے ہیں، یہ مسجد کی پارکنگ میں کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ دعا کا وقت کھیل کود میں گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں۔ اور یہ رمضان تو بڑی دور کی بات ہے، میں توجہ دلانا چاہوں گا، یہ ہمارے ہاں جو اسکول کے پاس مسجد ہے وہاں درس ہوتا ہے، آج بھی انشاءاللہ ہوگا مغرب کی نماز کے بعد، کل بھی ہوگا، ہفتے کے دن بھی۔ میں عمومی طور پر جب مغرب کے وقت درس کے لیے آتا ہوں، جماعت بعض اوقات اقامت ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے شباب مسجد کے سامنے تھوڑی سی جگہ ہے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ انہیں کہتا ہوں، ہمارے ہم زبان، ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے ملک کے بچے، اور ان کو کہتے ہیں نمازی گزرتے ہیں، بعض اوقات نمازیوں کو ان کے فٹ بال کے ٹھوکریں لگ رہی ہوتی ہیں، میں ان کو کئی دفعہ کھڑا ہو کر سمجھاتا ہوں لیکن وہ ٹس سے مس تک نہیں ہوتے، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کن کے بچے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کے والدین نے ان میں شعور پیدا کیوں نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جو وقت بچے اس میں آپ کھیلیں لیکن نماز کے وقت تو کم از کم نماز پڑھیں۔ ان والدین سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ عمر جو ہے انسان کی صحت اور تندرستی کی عمر، اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانے والے نبی علیہ السلام فرمایا بہت کم لوگ ہیں۔ دوسری چیز والفراغ، جب انسان کے پاس فرصت موجود ہے، انسان نیکی کر سکتا ہے، اس وقت نیکی نہ کرنا، وقت سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ بہت بڑا خسارہ اور گھاٹا ہے۔ وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو چند چیزیں اور چند قواعد اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر کہ وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں وقت سے کس طرح استفادہ کر سکتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تحدید اولویات والاہداف، کہ انسان اپنے ہدف کو متعین کرے اور جو چیزیں پہلے کرنے والے کام ہیں ان کو پہلے کرے، جو بعد میں کرنے والے ہیں وہ بعد میں کرے۔ جو لوگ وقت کی تنظیم نہیں کر پاتے، وقت کا صحیح ٹائم ٹیبل نہیں بنا پاتے، وہ تھوڑے سے کام کے لیے بہت سارا وقت برباد کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں وہ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ انسان یہ حساب لگائے کہ کون سا وقت کس کام کے لیے ہے۔ کھانے کا وقت کھانے کے لیے صرف کرے، عبادت کا وقت عبادت کے لیے صرف کرے، سونے کا وقت سونے کے لیے صرف کرے، اور پڑھنے لکھنے کا وقت وہ پڑھنے لکھنے کے لیے اور باقی نیکی کاموں کے لیے صرف کرے۔ اور تیسری چیز کہ انسان تسویف سے بچے۔ تسویف کا معنی آج کا کام کل پر مت ڈال۔ ہمارے دور میں پہلی جماعت کے قاعدے کے اندر یہ جملہ ہمیں پڑھایا جاتا تھا، پرائمری اسکول میں یہ لکھا تھا کہ آج کا کام کل پر مت ڈال۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصویف رؤوس اموال المفالس، التصویف رؤوس اموال المفالس، کہ مفلس لوگوں کا راس المال تفلیس ہے، کل کر لیں گے کل کر لیں گے، وہ کل آتی نہیں بعض اوقات اور وہ کام کر ہی نہیں پاتا۔ طالب علموں کی عام طور پر اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی عام طور پر یہ حالت ہوتی ہے۔ ہر سال فیل ہو جانے کے بعد عزم کرتے ہیں نہیں اگلے سال میں نے پہلے دن سے ہی پڑھنا شروع کرنا ہے، میں نوٹس بنانے، یہ کرنے وہ کرنے، اور اگلا سال بھی ایسے کل کر لیں گے کل کر لیں گے۔ کچھ ان کو دوست ایسے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں ابھی بڑا وقت ہے، پورا سال پڑا ہے، تو وہ کل آتی نہیں، پھر فیل ہو جاتے، اور بار بار میٹرک میں فیل ہونے کے بعد پھر یہ نوجوان بڑا ہونہار تھا، باپ نے بڑا اس پہ اپنا سرمایہ خرچ کیا، کیا کر رہا ہے؟ اس نے فلاں چوک کے اندر سموسے کی ریڈی لگائی ہوئی ہے، وہ دوسرا فلاں چوک میں سبزی بیچ رہا ہے، نہ اپنا گھر ہے نہ اپنی اور کوئی چیز ہے۔ وقت برباد ہونے کے بعد پھر روتا ہے، لیکن اب جب وقت گزر گیا اب رونے کا کیا فائدہ، اب پچھتائے کیا حوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس لیے
انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، الدنیا ساعہ فاجعلھا طاعہ، دنیا ایک مختصر مدت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ مختصر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم وقت کی قدر پہچانیں اور یہ سمجھے کہ یہ فرصت ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ یہ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ اب ہمارے پاس فرصت ہے، اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طرح کہ مولانا حالی نے کہا تھا کہ اب انسان کے پاس صحت تندرستی بھی ہے، جوانی بھی ہے، فرصت بھی ہے، جو ایسے ایام کے اندر بھی فائدہ نہ اٹھائے، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں کی اٹھتی جوانیاں ہیں۔ بوڑھوں کے لیے بھی پیغام ہے، نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ وقت کی قدر کیجئے، جو گزر چکا اللہ معاف کرے، اس سے اس کوتاہی کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جو باقی ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا، ناکام انسان، اور اس دن حسرت اور افسوس کرے گا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ اس دن حسرت کس طرح سے ہوگی؟ مفسرین نے لکھا یوم یتحسرون فیہ جمیعاً، اس دن سب لوگوں کو حسرت ہوگی، نیک لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی۔ نیک لوگوں کو حسرت اس بات پر ہوگی کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کر سکے تاکہ وہ جنت میں اس سے اونچے درجات حاصل کر سکتے، اور برے لوگوں کو حسرت یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنا وقت کیوں برباد کیا۔ آج انہوں نے بھی اپنا وقت برباد نہ کیا ہوتا، آج وہ بھی فائز المرام ہوتے، وہ بھی جنت میں جاتے اور بلند درجات کے حقدار ہوتے۔ یہ ابھی ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیں اور اس کو ضائع نہ کریں۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور یہ ایک ہی مرتبہ انسان کو میسر آیا ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاتوبوا الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیو، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابہ کا قبل حرم کا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ وصحت کا قبل سقم کا، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وغنا کا قبل فقر کا، فقیری سے پہلے امیری کو غنیمت جانو۔ وفراغ کا قبل شغل کا، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ اور فرمایا وحیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی واز نہ بھی کرے، انسان کا جسم اور ہماری جو ترتیب ہے عمر کی، یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ جب وقت جس طرح بڑھتا جاتا ہے انسان اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح کہنا پڑتا ہے انسان کو کہ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ انسان کو خود ہی اس بات پر یقین ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا،
پھر تمہیں قوت اور جوانی بخشی، پھر اس قوت اور جوانی کے بعد یعنی شباب کے بعد پھر کمزوری انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے انسان خود اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب وہ بڑھاپے میں وہ کچھ نہیں کر پاتا جو وہ جوانی میں کر سکتا تھا۔ اسی لیے حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ فرماتی ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، خذوا من انفسکم وانتم شباب، جو کچھ کرنا ہے کر لو جب تک تم جوان ہو۔ فإنی ما رأیت العمل الا فی الشباب، میں نے دیکھا کہ جو کارنامے اور کام سر انجام دیے وہ نوجوانوں نے ہی دیے ہیں، کہ جب وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ انسان اگر اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں صرف کرے تو انسان فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور صبح و شام کے اذکار ان کو کرنے کی پابندی اور صدقہ و خیرات، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دینا اور دیگر نیک اعمال انسان کو کرنے چاہیے۔ دیکھیے انسان 1 منٹ کے اندر کیا کچھ کر سکتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا سکتے ہیں، کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، اس کو ہٹا سکتے ہیں راستے سے، اور یہ اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کے درجات میں سے آخری درجہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں مزے کر رہا تھا، میں نے پوچھا اس نے کیا عمل کیا؟ جی بتایا گیا کہ راستے میں ایک تکلیف دہ شاخ تھی درخت کی، اس نے کاٹ کر لوگوں کا راستہ صاف کر دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اسی طرح انسان کسی کو نیکی کی ترغیب دلا سکتا ہے 1 منٹ کے اندر، 1 منٹ کے اندر صلہ رحمی کر سکتا ہے، خود نہیں جا سکتا فون کر کے اپنے کسی عزیز کی حوال پرسی کر لے، 1 منٹ کے اندر بیمار کی عیادت کر سکتا ہے، 1 منٹ کے اندر انسان کسی کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، 1 منٹ کے اندر انسان 2 منٹ لگاتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہہ سکتا ہے، یعنی 1 منٹ کے اندر 50 مرتبہ، اور 2 منٹ لگائے تو یہ کلمات 100 مرتبہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ علماء نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ انسان 2 منٹ کے اندر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خزانے میں سے عطا کی ہے جو اللہ نے عرش کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ 2-2.5 منٹ کے اندر انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتا ہے، جو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، میزان کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے۔ 1 منٹ کے اندر انسان 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جتنا بڑھا لے گا 10 منٹ لگا لے گا تو 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر انسان قرآن پاک کا 1 صفحہ پڑھ سکتا ہے، 1 منٹ اور لگا لے تو دوسرا صفحہ پڑھ سکتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر انسان کوئی مفید کتاب اس کا مطالعہ 2 پیج کا مطالعہ کر سکتا ہے 1 منٹ کے اندر۔ تو یہ منٹ جو انسان کی زندگی میں بڑا ہی قیمتی منٹ ہے، انسان 1 منٹ کے اندر 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ سکتا ہے۔ انسان 1 منٹ کے اندر اگر انسان 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ کلمات کہہ سکتا ہے، 2 منٹ لگا لے تو اس کو اتنا اجر ملے گا جیسا کہ اس نے 8 غلام آزاد کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نیکیاں اس کو عطا کرے گا۔ تو انسان اگر غور کرے، دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ باتیں سیکھے تو ایک لمحہ منٹ انسان کی زندگی کتنا قیمتی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق بخشے، اور وقت ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ اور یہ وقت ضائع کرنے والے لوگ اس بات کو یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک نیک بزرگ نے یہ بات کہی ہے، عن سیف الیمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان من علامت الاعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ینفعہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے بیکار کاموں میں مشغول کر دے جو اس کو فائدہ نہ دیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو مفید کاموں کے اندر استعمال کرنا چاہیے جو دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہوں اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ان کے والد بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے بھی ایک بھائی بڑے عرصے سے بیمار چلے آ رہے ہیں، بھائی صداقت صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بھائی تنویر صاحب کے لیے، اور بھی بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحے درست کر لیں۔